سکا، جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں آیا کیوں ہوں۔ اس دل کا نور اور ہے، آنکھ کا نور اور ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو جس کو ساری زندگی مقصد زندگی ہی نہ ملا کہ میں آیا کیوں ہوں، جو اس دنیا پہ آ کر اللہ کی معرفت نہ پا سکا، اللہ کی معرفت کے نور سے مالا مال نہ ہو سکا، تو اس نے حاصل کیا۔ اور اللہ کی معرفت کے نور سے وہ کبھی بھی مالا مال نہیں ہو سکتا جس کو خود سے شناسائی نہ ہوئی۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس نے اپنے آپ کو ہی نہ پہچانا اس کے پلے ہے کیا؟ اپنی شناخت ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اپنا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہیں تھا ساری زندگی، اس کو یہی خبر نہیں لگی کہ میں کون ہوں، ساری زندگی یہی سمجھ نہیں آئی کہ میں کون ہوں، اسے پتہ نہیں تھا میں کون ہوں، تبھی تو غیر کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں، تبھی تو غیر کو حاجت روا سمجھ رہا ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں، تبھی تو وہ دنیا جو اس کی نوکر ہے اس کا یہ نوکر بنا ہوا ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں، تو اسی لیے تو وہ جو ہے وہ گلیوں کی خاک چھان رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیا ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ تو اس کائنات کا زیور ہے، حسن ہے کائنات کا، تو انتخاب ہے مالک کا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ تو جانتا نہیں کہ فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی تھی، تو مسجود ملائک ہے، تو کدھر کھو گیا، تو اپنے آپ کو کہاں ضائع کر رہا ہے؟ اپنے آپ سے آگاہ ہو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے بامیں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ وہ اپنے آپ سے جس کو آگہی نہیں ملی کہ میں کون ہوں، تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں، وہ اندھا رہا، وہ نابینا رہا۔ تو یہاں دنیا پہ آ کر کے باطن کی صفائی، نابینا کیسے رہے گا؟ جب دل پہ زنگ چڑھے رہیں گے۔ دلوں کو بھی حضور فرمایا جس طرح یہ لوہے کو زنگ لگتے اس طرح دل کو بھی زنگ لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوہے کا زنگ ریگ ماس سے اتر جاتا ہے، کپڑا میلا ہو جائے تو صرف یا صابن سے اس کو صاف کر لیا جاتا ہے، تو دل کو زنگ لگ جائے تو پھر دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دل کا زنگ دو چیزوں سے اترتا ہے، کثرت کے ساتھ موت کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت۔ اگر یہ میرے اور آپ کے معمولات میں آ جائے تو دل کا زنگ اترے گا، دل کا زنگ اترے گا تو دل کی بے نوری ختم ہوگی، پھر آئینہ دل میں جمال خدا دکھائی دے گا۔ لیکن ہمارے دلوں پہ زنگ چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر کیا کیا غلاستوں کی تہیں جمی ہوئی ہیں، اس کی صفائی کیجیے۔
ہم اپنے بدن کو تو مل مل کے دھوتے ہیں، ذرا آؤ اپنے دل کی صفائی کی طرف بھی توجہ کی رہیں۔ آج ہم اپنے لباس کو ستھرا رکھتے ہیں، اپنے بدن کو ستھرا رکھتے ہیں، لیکن ہمارا من میلے کا میلا رہتا ہے۔ حضرت باہو نے کہا تھا کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ اصل دل کی سیاہی بہت بری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، تو حضور نے فرمایا کہ کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھے، جو پہلے شخص اب دروازے سے اندر آئے گا مسجد میں وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہمیں شوق ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے، تازہ وضو کی وجہ سے ان کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں انہوں نے جوتا پکڑا ہوا تھا۔ اگلا دن ہوا تو میرے حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو آج اندر آئے گا بھی شخص وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم نے پھر نگاہیں دروازے پہ لگائی تو وہی بزرگ تشریف لائے، تازہ وضو کے آثار ان کے چہرے پہ تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا۔ تیسرا دن ہوا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں تشریف لائے۔ مجلس برخاست ہوئی، لوگ اٹھ کے گھروں کو پلٹے، تو کہتے میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میری ابا جی سے کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے، تو میں 3 کو دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن یہی دکھائی دیتا رہا، تو میں دیکھوں تو صحیح اس کی عمل کیا ہے تاکہ میں بھی وہ کروں۔ خیر میں گیا، اس کے ساتھ وقت گزرا، رات پڑی، اس نے کمرے میں مجھے چارپائی بچھا دی، خود بھی لیٹ گیا۔ میں کپڑا اوڑھ کے تاثر یہ دیا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن میں سویا نہیں تھا۔ میں اس طاق میں تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے، نوافل کیسے پڑھتا ہے، دیگر عبادات کا رنگ کیا ہے۔ لیکن وہ ساری رات سویا رہا، حتیٰ کہ جب کروٹ بدلتا تھا تو اللہ کا نام لیتا تھا، باقی ساری رات اس نے بھی سو کے گزاری، تو میں بھی طاق میں رہا۔ خیر جب صبح ہوئی وہ بھی اٹھا، نماز ہوئی، ناشتہ کیا، باغ میں چلے گئے، سارا دن گزرا، نمازیں چلتی رہیں، شام پڑی، پھر رات آئی، پھر میں طاق میں رہا، پھر وہ سویا رہا، تیسرا دن بھی ایسے ہی گزرا۔ میں نے کہا شاید یہ میری وجہ سے جو ہے وہ اپنے معاملے چھوڑ رہا ہو، تو یہ تو اس کے وہی معمولات ہیں جو میرے معمولات ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ تو حضور فرمایا یہ جنتی ہے۔ خیر جب تیسرا دن ہوا، وقت گزرا، رات بیتی، صبح ناشتہ ہوا، تو میں نے کہا بابا جی میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں تو اس لیے آیا تھا کہ